کشی بھی دیکھ لی، فلانی بھی دیکھ لی، اخبار احادی رہتی ہیں، کتنے راوی، 2-3 بھی بن جائیں تو آپ کے کتنے راوی بن جاتے ہیں، خبر واحد ہی رہتی ہے، متواتر تو اس کو نہیں کہتے۔ یہ میں نہیں خیر جملہ نہیں ہے، جو کوئی شہر مدینہ میں بات ہو ان سے دریافت کرنا چاہیے کہ فلاں نے اپنا وسیع کس کو بنایا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وسیع سے کیا مراد لیتے تھے؟ ایک علمی کام ان کا ہے، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہ فتویٰ دے رہے تھے، ان کی فقہ آگے جو ہے وہ پروموٹ ہو رہی تھی، تو وہ اس علمی کام میں اپنی ایک اولاد کو سپورٹ کر کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے معتمد حضرات ہیں، ان کے ادارے ہیں، کسی یا جیسے گدیاں دیکھ لیں آپ کے ہاں، ٹھیک ہے، گدیاں ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی تو بعد میں گدی نشین بنتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ گدی نشینی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، گدی تھی بس۔ تو گدی کی مسند کے بارے میں کوئی وصیت کر جاتے تھے تو آپ چلیں کہہ لیں، لیکن اس کا بھی تذکرہ اگر کھینچ تان کے نکالنا چاہیں تو یہاں سے نکالیں گے، ورنہ الفاظ تو یہ کہنے کہ وصیت کس چیز کی تھی، چند باتوں کی وصیت تھی جن کا کوئی امامت سے دور دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ اچھا، دوسری جو ہمارے سامنے یہ روایت ہے، یہ پیج نمبر 19 ہے اسی الشافعی کا، کہ یہ احول ایک راوی ہے کہ زید بن علی بن حسین، یہ وہی زیدیہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ان کے امام حضرت زید حضرت حسین کے جو پوتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ احول کی تلاش میں کسی کو بھیجا کہ احول کو کیا کرو، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو احول آ گیا، حضرت زید اس زمانے میں چھپے ہوئے تھے، تو یہ ان کے پاس آ گیا۔ تو حضرت زید نے اسے کہا، احول کو کہا کہ دیکھو کیا تم میرے ساتھ خروج کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو احول نے کہا کہ جی دیکھیں، اگر آپ کے والد اور آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے نا، یعنی زین العابدین اور محمد الباقر، تو پھر تو میں آپ کے ساتھ خروج کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرا ارادہ ہے کہ میں خروج کروں، میں جہاد کرنے کے لیے نکلوں، ظلم کے خاتمے کے لیے، بنو امیہ کے خاتمے کے لیے، لہذا تم میرا ساتھ دو۔ اب یہ مرید تھا محمد الباقر ان کا علیہ رحمہ کا قریبی مرید تھا، ٹھیک ہے۔ تو احول نے کہا کہ جی نہیں، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ تو حضرت زید نے کہا کہ کیا مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی نہیں، میری تو اکیلی جان ہے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، میں اقرار بھی کر لوں تو کیا فائدہ ہوگا۔ اچھا، دوسری بات اس نے یہ کی کہ روئے زمین پہ خدا کی کوئی حجت ہے تو آپ سے روگردانی کرنے والا ناجی ہے، یعنی اگر آپ کے علاوہ کوئی حجت ہے، کسی کی اطاعت ضروری ہے، آپ کے علاوہ کوئی امام ہے، تو آپ سے اعراض کرنا اسی میں نجات ہے، لیکن اور آپ کے ساتھ نکلنے والا ہلاک ہونے والا ہے، اور اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سے روگردانی کرنے والا اور آپ کے ساتھ خروج کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، احول حضرت زید کو اشارے کنائے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی حجت خدا ہے کہ نہیں، اگر تو کوئی ہے تو پھر آپ کے ساتھ نکلنے میں کوئی عافیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور حجت خدا نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ نکلنا نہ نکلنا برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ وہ سمجھ گیا حضرت زید، تو حضرت زید نے اسے کہا احول کو، دیکھو جب میں دسترخوان پہ کھانا کھاتا تھا تو میرے جو والد تھے، یعنی زین العابدین علی زین العابدین، وہ میرے منہ میں لقمے دیتے تھے اور عمدہ گوشت کی بوٹیاں مجھے کھلاتے تھے، بہترین بوٹی چن کے مجھے کھلاتے تھے، اور گرم لقموں کو پھونک کر ٹھنڈا کرتے تھے، یعنی روٹی گرم ہوتی تھی، پھونک مار کے میرے منہ میں ڈالتے تھے تاکہ میں گرم نہ کھاؤں۔ یہ شفقت تھی میرے ساتھ ان کی کہ مجھے روٹی کی گرمی سے بچاتے تھے اور بہترین کھانا کھلاتے تھے، یہ ان کی میرے ساتھ محبت تھی۔ تو جب کھانے کی گرمی میرے لیے برداشت نہ کرتے تھے تو کیا دوزخ میں جانا برداشت کر لیتے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی اور حجت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ حجت تو میں تو نہیں مان رہا، اس کو حجت ہمارا بھائی صحیح، لیکن میں تو اس کو امام نہیں مان رہا، تو میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا کہ کوئی اور حجت ہے یا میرے لیے جنت کا رستہ ہے، اور اگر میں اس سے ہو کے نہیں گزرا تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، تو میرے باپ نے مجھے جہنم کی گرمی سے تو نہیں بچایا، ہاں روٹی کی گرمی سے بچا لیا۔ مجھے یہ تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو جتنا مرضی ان کا مرید ہو جا، لیکن یہ مجھے پوائنٹ سمجھا دے۔ اچھا، اب وہ جو ہے نا، اس نے کیا جواب دیا، اس کا بھی دیکھیں، وہ بھی ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا تھا۔ اچھا، تو مجھے اس کی خبر میں نے کہا کہ یہ بھی اسی شفقت کے لحاظ سے تھا جو ان کو آپ پر تھی، اس لیے آپ کو خبر نہ دی کہ اگر آپ نے اس کی امامت کو قبول نہ کیا تو نار جہنم کا سامنا ہوگا۔ عجیب، مطلب اس نے نا ایک سٹیٹمنٹ دے دی، اس نے کہا کہ جی آپ کے، میں اب یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں،
کہ آپ کو والد نے خبر دی تھی کہ یہ امام ہے، میں یہ تو نہیں کہتا، ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ والد نے آپ کو خبر نہیں دی، لیکن کیوں نہیں دی کہ آپ کا بھائی امام ہے؟ تاکہ آپ انکار کر کے جہنمی نہ بن جائیں. انکار کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے. تو بات یہ ہے، خبر دینے کے بعد انکار کیا، جہنم میں. اب جب بھائی نے دعویٰ کر دیا تو وہ بھی امام ہے نا. تو باپ امام تھا، وہاں یہ امکان تھا کہ اس کی خبر کا انکار جہنم میں پہنچا دے گا، تو بھائی بھی تو امام ہے، اس نے تو دعویٰ کر دیا ہے، تو اس کی خبر کا انکار جہنم میں نہیں پہنچائے گا. تو بات تو وہیں پہ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور یہ بہت یہ بیان کرتے ہیں. اکثر آپ شیعہ مناظر کو دیکھیں گے نا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے بھی تو انکار کیا. او بھائی کس چیز کا انکار کیا؟ تھوڑا بات کھولو تو صحیح. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ ان کی نبوت کا انکار کیا تھا. ٹھیک ہے. مطلب ان کی دنیاوی حیثیت کا، اسٹیٹس کا انکار کیا تھا. انہیں یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے باپ کے کیا ہے، زیادہ قریب. نبی تو انہوں نے مانا. پھر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کی نبوت چھپائی اپنے بھائیوں سے. یہ دلیل دیتے ہیں. حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ یوسف کی نبوت ان کے بھائیوں سے چھپائی. ٹھیک ہے. لیکن کیا مطلب ساری زندگی چھپائی رکھی؟ آخر میں جا کے ظاہر نہیں کی. سب نے سجدہ نہیں کیا حضرت یوسف کو، والدین نے بھی کیا. ٹھیک ہے. بھائیوں نے بھی جا کے سجدہ کیا، اور بھائیوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے کیا کریں، استغفار کریں. تو وہ تو بھائی سارے حضرت یوسف پہ ایمان لا کے چلے گئے، اور باپ نے آخر میں واضح کر کے گئے. باپ نے اس کو دینی فریضہ سمجھا، بھائیوں کے سامنے واضح کیا اس بات کو کہ یہ نبی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ ان کی نبوت پہ ایمان لائے بغیر دنیا سے چلے جائیں. تو آپ کے بھائیوں نے کیا کیا؟ آپ کے والد نے کیا؟ آپ کے والد نے تو آخر دم تک واضح نہیں کیا. اور بھائی جو ہے وہ آپس میں امامت کا اختلاف کر بیٹھے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تان کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو اپنی امامت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ کون امام ہے، ہمیں تو باپ نے بتایا ہی نہیں. جیسا یہ حضرت یوسف کا، یعقوب کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں، اس میں صریحاً تو ایک خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، وہ اپنے والد سے بتایا. اللہ کی طرف سے تو کوئی احکام نہیں آیا تھا اس وقت تک نبوت کا، اس لیے انہوں نے اسے کنسیڈر نہیں کیا ہوگا. پھر جب واضح پیغام آ گیا کہ یہ نبی ہیں، اس وقت تو اعلان پوری کائنات نے سن لیا. اس وقت تو حضرت یوسف ویسے ہی چھوٹے تھے نا، تو بھائیوں کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ چھوٹا بھائی آپ کا نبی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس وقت تو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب ان کو کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال کے آئے ہیں، تو وہ تو چھوٹے سے تھے. ٹھیک ہے. ایک لڑکے تھے. تو جب جوان ہو گئے، وہ مصر کے جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھ گیا حضرت یوسف علیہ السلام، تو پھر سب کچھ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا. بھائیوں نے بھی ایکسیپٹ کیا. تو آپ کے بھائیوں نے، آپ کے امام کے بیٹوں نے ایک دوسرے کو کہاں ایکسیپٹ کیا؟ پھر بات ایک اور بھی آتی ہے. کہتے ہیں کہ جی نبی کے خاندان میں جو ہے وہ کیا ہے، نبی کے رشتہ داروں نے آپ کی نبوت کا انکار نہیں کیا. ابو لہب نے، وہ بھائی ابو لہب نے انکار کیا، لیکن ابو لہب کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا نا، تبت یدا ابی لہب. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جنہوں نے انکار کیا، قرآن نے تو ان کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کی ہے، اور جنہوں نے آپ کے امام کی امامت کا انکار کیا ان کے بھائیوں میں سے، آپ نے سب کو جنت کی بشارت دے دی. وہ ہم ابھی روایتیں دیکھتے ہیں. مطلب عجیب تماشا ہے کہ اپنے خاندان کو آپ نوازی جا رہے ہیں. وہ امامت کا انکار کر لیں، وہ امام ہونے کا دعویٰ کر لیں، وہ پھر بھی جنتی ہیں. سارا بیر پالا ہوا ہے بنو امیہ سے، اور بنو امیہ کے واسطے سے اہل سنت کے ساتھ، کہ جی وہ ہمارے اماموں کو نہیں مان رہے، تو اب وہ تو جہنم کے راستے پہ ہیں. وہ بھائی سب سے پہلے تو اپنے ان کو جہنمی بناؤ جو آپس میں امامت کے جھوٹے دعوے کرتے رہے. پہلے ان کو تو بناؤ، اگر امامت اتنا کوئی بنیادی عقیدہ تھا. واضح طور پہ کہو نا، جیسے قرآن جرت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، تو کہو کہ حضرت زید کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کہو تو صحیح. حضرت زید کے اوپر لعنت ہو، کہو تو صحیح. اسماعیل کے اوپر لعنت ہو، کہو تو صحیح. امام جعفر صادق کے ان بیٹوں کے اوپر لعنت ہو کہ جنہوں نے امامت کے دعوے کیے اور موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کیا. کہو تو صحیح. کہہ کے تو دیکھو. کوئی بچے گا ہی نہیں تمہارے پورے خاندان کے اندر جو لعنت کا مستحق نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ پوزیشن وہ لے بھی نہیں سکتے نا. یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نفاق والا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گیا کہ وہ ساری روایتیں وہ سنا رہے ہیں دوسروں کو، حالانکہ واضح طور پہ اصول کافی میں روایتیں موجود ہیں کہ